لب پہ جس دم میرے نام شہ پتحا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا۔ جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا۔ پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا۔ ایک اعلان سماعت کر لیں اساتذہ کرام کی طرف سے۔ مسجد کے دروازے کے قریب جن بھائیوں کو بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، وہ ان کے لیے بہت بہتر اعلان ہے کہ مسجد کے اس ماکیزہ شکم کے قریب تشریف لائیں۔ کافی کشادگی ہے، آپ حضرات اندر سکون سے بیٹھ کر کے دیکھیں۔ یہ مدینہ مسجد بھی ہے اور یہ گلشن مدینہ ادارہ بھی ہے۔ یہ ذاکرین مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں، عاشقین مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مدینہ کانفرنس بھی ہے، ذکر بھی مدینے والے کا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر اگر نہ بولنے کی بات کریں تو میں بولوں؟ نہیں، خاموش۔ معلوم ہے آپ کو کہ ایک عاشق رسول مکہ شریف گیا تھا۔ میں ان کے قدم کو چوم کر کے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک عاشق رسول مکہ شریف گیا، اس نے کعبے کا طواف کیا، مینا مزدلفہ عرفات کی وادیوں کی زیارت کی۔ کعبے کے آنگن کے قریب بیٹھا تھا تو ایک وہابی مولوی تقریر کر رہا تھا، تو لوگوں کے سوالات کے وہ جوابات دے رہا تھا۔ تو عاشق تھا، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب ذرا ایک میرا بھی سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتائیں کہ درود تاج پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس مولوی نے کہا اسے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا جو ایکو ہے نا، وہ بھائی بند کر دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا، ایکو بالکل بند کر دیں۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا مائک ہے آپ کا، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائیں، آمین کہہ دیں۔ صدام بھائی دیکھیں، وہ کہتا ہے میں کعبے کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص مولوی نما جو دوسرے عقیدے کا تھا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کہ یہ بتائیں درود تاج پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس میں حضور کی صفات بیان کی گئی، حضور کی کوالٹی بیان کی گئی ہے، لیکن ایک لفظ ہے دافع البلا، حضور بلا کو دور کرتے ہیں، ہے نا درود تاج میں، دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم، ہے نا اس میں۔ تو اس نے کہا کہ اس میں ایک لفظ ہے دافع البلا، حضور بلا کو دور کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ بلا کو صرف اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ اور درود تاج جس نے تخلیق کی ہے، اس نے حضور کے لیے استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے۔ اب حضور کے عاشق کے دل پہ چوٹ لگی، وہ کعبے کے آنگن میں مطاف میں بیٹھ کے رونے لگا۔ پلکیں اٹھائی اس نے کعبے کی طرف، اس نے کہا اے کعبہ، تجھے قبل عالم بنانے والا میرا نبی، تجھے بتوں سے پاک کرنے والا میرا نبی، پوری دنیا کے اقطاب و اوتاد و ابرار تیری طرف سر جھکا کے سجدہ کرتے ہیں، وجہ میرا نبی۔ ہاں، تجھے سب سے محتشم اور معظم اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے نبی کی وجہ سے۔ اے کعبے کی دیواروں، غلاف کعبہ کے تانے بانوں، سنو، آج تیرے آنگن میں میرے آقا کی اس ظالم نے توہین کی، میرے آنسوؤں کی آواز کو حضور تک پہنچا دے۔ اے کعبہ، میری آواز حضور تک پہنچا دے کہ سرکار آپ کا ایک عاشق میرے سائے میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے اپنی گردن کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا، رو رہا تھا۔ آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ یہ بتائیں مدینہ کانفرنس میں آنے والے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ ہے تو زور سے بولیے گا۔ جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے بھائی میں پوری کائنات کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اپنے ہم عقیدہ کے لوگ ہیں تبھی تو بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، ورنہ میرا نظریہ بہت پرانا ہے۔ خدا کی یاد میں شب بھر جو بیداری نہیں کرتے، وہ تقوی کے سفر کو عمر بھر جاری نہیں کرتے۔ اکیلے صرف پانی پی کے روزہ کھول لیتے ہیں، مگر ہم نجدیوں کے ساتھ افطاری نہیں کرتے۔ آپ کا عقیدہ درست ہے، ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے، حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو اٹھا کے بتاؤ، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے گفتگو اپنی ختم کرنی ہے، ورنہ بتاتا کہ حضور کیسے آئے، کہاں کہاں آئے۔ حضور آ سکتے ہیں۔ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، وہ کہتا ہے حضور کو دیکھا تو میں رونے لگا۔ میرے آقا فرماتے کیوں تو نے مجھے آواز دی میرے عاشق؟ تو وہ کہتا ہے آقا اس ظالم نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کے لیے ایک درود کسی نے تخلیق فرمایا، یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ درود تاج نہیں پڑھ سکتے۔ میرے آقا فرماتے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس ظالم نے کہا کہ آپ کے لیے دافع البلا کا لفظ شوٹ نہیں کرتا ہے۔ ابھی کو پتہ ہی نہیں ہے بدعقیدوں کو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کے سامنے جب یہ واقعہ رکھا گیا نا،
تو آپ نے 350 احادیث کریمہ بیان فرمائی دافع البلا کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت میں فروری کے مہینے میں بغداد شریف میں تھا. فروری میں گیا، نومبر میں گیا، پھر فروری میں گیا. تو فروری میں رات کے 2:30 بجے میں نکلا. بابو شیخ سے تو ایک خادم ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، قاری قطب الدین صاحب جانتے ہیں، شیخ ابو علی نام ہے. مجھ سے بولے کہ آصف، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ہندوستان کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد جاؤں گا انشاءاللہ. تو مجھ سے بولے کہ ہندوستان جانا تو ایک بزرگ کی مزار شریف پر میرا سلام بول دینا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ غوث پاک کے خادم کی. کس کی؟ اونچی بولے. غوث پاک کا نام لے لو، اونچی بولو. غوث پاک کے خادم کی بات ہو رہی ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا، غوث پاک سرکار نے ایک بزرگ کو بشارت میں فرمایا تھا، لوگ جو میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہارا نام مغرب کی نماز کے بعد عبد القادر لے لیا کرتا ہے. سمجھیں، آپ پر احسان ہے حضور غوث پاک کا. تو حضور غوث پاک فرماتے، ان کا غوث پاک کا وہ خادم شیخ ابو علی، ابو خمرہ ہندی کی بارگاہ قریب ان کے مکان ہے. تو مجھ سے بولے ہندوستان کب جاؤ گے؟ میں نے کہا 2 دن کے بعد جاؤں گا. تو کہنے لگے کہ ہندوستان میں بزرگ کی مزار شریف پہ میرا سلام بول دینا. میں نے کہا شیخی ان کا نام کیا ہے، وہ کس شہر میں ہے؟ تو کہنے لگے وہ بریلی میں ہے، ان کا نام امام احمد رضا خان قادری بریلی ہے. میرے ذہن سے آواز آئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں. اللہ، یہ شان ہے اس عاشق رسول کی. تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضور یہ کہتا ہے کہ دافع البلا اس میں درود تاج میں ہے، اس لیے نہیں پڑھ سکتے. آپ ایسا کوئی جواب دے دیں، میں اس ظالم کو لاجواب کر دوں. ظاہر سی بات ہے، جواب دینے والا اگر نبیوں کا سردار ہے تو جواب بھی تو جوابوں کا سردار ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں میں تو جا رہا ہوں، اس سے پوچھ کہ حضور کی شہر میں ہے تو کہے گا مدینے میں. تو اس سے پوچھنا کہ مدینہ جانے سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا. اتنا کہا، اشارہ مل گیا، حضور چلے گئے. حضور چلے گئے. جب چلے گئے تو اس کی آنکھ کھلی، خوشی کہ آنسو آنکھ سے نکلے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب ایک سوال کرنا ہے. کہا وہ جواب مل چکا ہے، بیٹھ جاؤ. کہا نا نا نا، یہ نیا سوال ہے. کہا بولو. کہا درود تاج پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں پڑھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس میں دافع البلا کا لفظ ہے، حضور بلا کو دور نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، اللہ ہی بلا کو دور کرتا ہے. تو اس نے کہا چاہیے بتائیں کہ حضور کس شہر میں آرام کر رہے ہیں؟ کہا وہ تو مدینے میں آرام کر رہے ہیں. کہا مدینے میں جانے سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟ کہا یثرب. کہا یثرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہا بلاؤں کا شہر. کہا اسے مدینہ کب سے کہا گیا؟ کہا جب سے حضور گئے. کہا ظالم کہتا کیوں نہیں کہ حضور کو دافع البلا، جس کے قدم کی برکت سے یثرب مدینہ بن جائے، وہ دافع البلا نہیں ہو سکتا. کتنی دور اندیشی پر معمول ہے ان لوگوں کا مبارک انتخاب جن لوگوں نے اس ادارے کا نام گلشن مدینہ رکھا. سبحان اللہ کہہ دو. 26 سال پہلے سے یہ تعلیم کے سلسلے کی شروعات کا بگل بجا اور پھر بجتا چلا گیا. ماشاءاللہ یہ مدینہ ہے. مدینہ کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. چلیں گے انشاءاللہ. ابھی مبارک یہ شخصیتیں مدینہ شریف سے آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا قریب رمضان شریف کا زیادہ وقت مدینہ شریف میں گزرتا ہے، اور آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سو ایسے کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آنکھوں نے مدینہ شریف ضرور دیکھا ہوگا. میرے بھائی نے بھی شعر پڑھا تھا، قاری جنید بھائی نے، میرے امام کا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع پر 2 شعر پڑھا گیا تھا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا. زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا. آپ ہمیں کیوں اپنے گھر لے کے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب چلیں، ناظم صاحب چلیں، آپ مفتی صاحب آپ چلیں، مصباحی صاحب آپ چلیں. کیا بات ہے؟ وہ گھر کی زیارت کر لیں، قدم رکھ دیں. وہ قدم رکھنا مراد نہیں، وہ اپنے گھر کی ٹائل سے دکھانا مراد ہے. واش روم کے وہ اٹالین سامان دکھانا مراد ہے. میرا ایسا کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں جس کی آنکھوں نے غوث پاک کے جلوے نہ دیکھے ہوں، جس کی آنکھوں نے روضے رسول نہ دیکھا ہو. اگر طاقت و قوت ہے تو سب سے پہلے دربار مصطفیٰ کی زیارت کرو. اٹھا کے ہاتھوں بولو انشاءاللہ. چلیں گے نا مدینہ؟ سب سے پہلے حضور کا دربار دیکھو، سب سے پہلے دربار مصطفیٰ کی زیارت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 2 مہینے تک پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری مدینہ شریف میں تھے. کتنے؟ اونچی بولے کتنے؟ 2 مہینے. آخری بات ہے، 2 مہینے تک. کون؟ پیر سید جماعت علی. آپ ان کو نہیں جانتے، اس لیے ان کے نام پہ آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا. 25,000 کافروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. انہوں نے ہی خواب میں حضور غوث اعظم سرکار کو دیکھ کے پوچھا تھا، آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں، ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟
انہی سے غوث پاک نے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کا احمد رضا خان تھا۔ پیر سید جماعت علی محدث رائل پوری، کوئی ایسا ویسا نام نہیں ہے، پیر جماعت علی کا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والے عالم ہوئے تھے، مخلص عالم دین تھے، کتنا بڑا ذہن پایا تھا، 25 وہابی عقیدے کے لوگ ان کے گھر آ گئے، بولے پیر جماعت علی، فرمایا کیا بات ہے، بولے ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے، بحث کرنے کے لیے آئے ہوئے، فرمایا اچھا تو بیٹھ جاؤ۔ وہ کتنے تھے؟ 25، اور یہ اکیلے، بولے بیٹھ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ سید صاحب ہم 20-25 لوگ ہیں، آپ بھی تو 10-20 کو بلا لیں، آپ بھی تو 10-20 کو بلا لیں۔ پیر جماعت علی فرماتے ہیں بے وقوف کہیں گے، تجھے پتا نہیں میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے، تجھے پتا نہیں میری ماں نے، میں اکیلے ہی کافی ہوں، میں اکیلے ہی کافی۔ یہ پیر سید جماعت علی محدث رائل پوری بیٹھے، جو علماء جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کے لیے لمحے فکریہ بھی ہے، سنیں، یہ امام حسین کے اولاد میں سے ہیں، مکہ شریف جا رہے تھے، مدینہ پاک جا رہے تھے، ڈسکاؤنٹ قصر کی نمازیں پڑھ رہے تھے، 4 کی جگہ 2، 4 کی جگہ 2، 4 کی جگہ 2، جو گنجائش ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن جب پہلی رات آئی قصر نمازیں پڑھ کے 2 فرض پڑھی، 3 وتر واجب، سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے، حضور کو جلال تھا۔ میرے آقا نے جملہ کہا تھا، جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں اور اپنی ذات سے بھی گفتگو کرتا ہوں۔ پیر جماعت علی سے حضور نے جلال کے عالم میں فرمایا تھا، جماعت علی آل رسول ہو کہ میری سنت چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اللہ ہو، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ نہ جانے کتنے لوگ عشاء کی نمازیں کھا کے بیٹھے ہوئے اور پھر یہ نعرے لگ رہے ہیں مسلک و مشرب کے۔ دعا کرو اللہ ہماری پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں، یہ پیر جماعت علی ہے، 2 مہینے مدینہ شریف میں تھے۔